نعرہ صلوات. مشکیزہ جو پرچم سے لپٹا ہے سکینہ کا، مشکیزہ جو پرچم سے لپٹا ہے سکینہ کا، مشکیزہ جو پرچم سے لپٹا ہے سکینہ کا، عباس سے کچھ ایسا رشتہ ہے سکینہ کا، عباس سے کچھ ایسا رشتہ ہے سکینہ کا، مشکیزہ جو پرچم سے لپٹا ہے سکینہ کا، غازی کی بھتیجی ہے تو یہ بھی کہا جائے، غازی کی بھتیجی ہے تو یہ بھی کہا جائے، غازی کی بھتیجی ہے تو یہ بھی کہا جائے، ہر بوند پہ پانی کی قبضہ ہے سکینہ کا، ہر بوند پہ پانی کی قبضہ ہے سکینہ کا، اور بابا کو کبھی اپنے ناراض نہیں کرنا، بابا کو کبھی اپنے ناراض نہیں کرنا، بابا کو کبھی اپنے ناراض نہیں کرنا، یہ اپنی کنیزوں سے کہنا ہے سکینہ کا، یہ اپنی کنیزوں سے کہنا ہے سکینہ کا، مشکیزہ جو پرچم سے لپٹا ہے سکینہ کا، اور کرتے ہیں سیاست جو شبیر کی مجلس میں، کرتے ہیں سیاست جو شبیر کی مجلس میں، کرتے ہیں سیاست جو شبیر کی مجلس میں، دل ایسے ہی لوگوں سے دکھتا ہے سکینہ کا، دل ایسے ہی لوگوں سے دکھتا ہے سکینہ کا، مشکیزہ جو پرچم سے لپٹا ہے سکینہ کا. نعرہ صلوات. نعرہ صلوات. جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتا
رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی آ گئی شام علم لٹ گئے اہل حرم ریت پر جلتی ہوئی ہو گیا ٹھنڈا علم پرسہ دینے کے لیے مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے بابا علی تو نہ آیا غازی دھوپ میں تو تھا شجر تجھ سے آباد تھا گھر ہے برہنہ میرا سر کیا نہیں تجھ کو خبر اے علمدار وفا اس بہن کو باخدا تجھ سے ڈھارس تھی پڑی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھینی کیا کہوں شعر میرے بے ردا ہم کو لیے یہ مسلمان سارے شہر در شہر گئے خلقت کوفہ کبھی خلقت شام کبھی بارہا ہم پہ ہنسی تو نہ آیا غازی رے کتنی بے بس تھی بہن اے شہنشاہ وفا نام لے لے کے میرا جب یہ ظالم نے کہا رے ناز تھا جس پہ تجھے اب بلاؤ نہ اسے اور میں روتی رہی تو نہ آیا غازی ارے ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے تیرے بازو نہ کٹیں چاہے مشکیزہ چھلے یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہے جدا مجھ پہ ہے تشنا لبی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چنی ایک قید خانے میں قضا جب سکینہ کو ملی دیکھ کے کرتے کا کفن بچی دفنائی گئی اس گھڑی نام تیرا صورت ناد علی بس میں دہراتی رہی تو نہ آیا غازی
جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا آواز۔ نعرے صلوات۔ مرضی حق کے خریداروں کا افسانہ ہے، کربلا شاہ کا ایک سجدہ شکرانہ ہے۔ میری دنیا، میری عقبہ، میری پہچان ہے یہ، میرے گھر میں جو یہ چھوٹا سا اذا خانہ ہے۔ عزیزان گرامی، آج کی تاریخ آپ حضرات باخبر ہیں، جانتے ہیں کہ علمدار لشکر حسینی ابو الفضل العباس علیہ السلام سے منسوب ہے، اور مولانا ہمارے عالی مرتبت رضا حسین صاحب قبلہ موجود ہیں۔ مدینے سے لے کر اور عصر عاشور تک جو مرکزی کردار رہا ہے اور جس کا سب سے زیادہ تذکرہ ہوا ہے، وہ یہی ذات گرامی ہے، اس لیے کہ قدم قدم پر ابو عبداللہ الحسین کی مدد اور حفاظت اور ایک بھروسہ جو مدینے سے لے کر کے اور اہل حرم کے دلوں میں جاگزی تھا، وہ حضرت عباس کی ذات اقدس تھی۔ ہزاروں سلام اس ذات گرامی پر جس نے اپنے بازو اس طرح کٹا دیے کہ کوشش صرف یہ رہی کہ خیام حسینی تک مشکیزے کو لے جایا جائے، لیکن مصلحت کے ایک شعر ہے، کسی سلام کا یاد آ رہا ہے کہ وارثان کوثر و تسنیم دشت جبر میں مصلحت تھی شکوہ تشنا لبی کرتے رہے۔ جو کوثر و تسنیم کے وارث و بلکہ مالک تھے، وہ دشت جبر میں پیاسے رہے کہ یہ واقعی مصلحت پروردگار ہے کہ جن کی ٹھوکروں میں پانی تھا۔ سلام کے چند اشعار ہیں، تبرکاً پیش کر رہا ہوں، اس لیے کہ کل کی یہاں جو مجلس انشاءاللہ منعقد ہوگی وہ اتنے شور میں ہوگی کہ آوازیں سنائی نہیں دیں گی، لیکن وہ بھی ضروری حصہ ہے، عزاداری کا ایک حصہ وہ بھی ہے، جیسے ابھی ہمارے بزرگ نے فرمایا تھا کہ یہ بھی ہے پارٹ آف عزاداری، جس طریقے سے کی جائے، جس طریقے سے ان کا غم بیان کیا جائے۔ سماعت کیجیے کہ ہم خاک نشینوں پر احسان یہ تمہارا ہے، ہم خاک نشینوں پر احسان یہ تمہارا ہے، 100 بار مدد کی ہے، ایک بار پکارا ہے، 100 بار مدد کی ہے، ایک بار
بار پکارا ہے، اور اے چرخے ستم کوئی حسرت نہ رہے باقی، اے چرخے ستم کوئی حسرت نہ رہے باقی، ہر سن کے مجاہد کو میدان میں اتارا ہے، ہر سن کے مجاہد کو میدان میں اتارا ہے، اور ہاں ان کی محبت ہی ہے اجر رسالت بھی، ان لوگوں کی جانب ہی قرآن کا اشارہ ہے، ہاں ان کے محبت ہی ہے اجر رسالت بھی، ان لوگوں کی جانب ہی قرآن کا اشارہ ہے، اور صغرا نے لکھا خط میں بھیا مجھے بلوا لو، یہ وقت یہاں میں نے رو رو کے گزارا ہے، صغرا نے لکھا خط میں بھیا مجھے بلوا لو، یہ وقت یہاں میں نے رو رو کے گزارا ہے، اور گہوار اصغر کو تھامے ہے کوئی ایسے، جیسے ابھی جھولے میں وہ پیاس کا مارا ہے، گہوار اصغر کو تھامے ہے کوئی ایسے، جیسے ابھی جھولے میں وہ پیاس کا مارا ہے، اور بیچارگی زینب مجھ سے نہ بیاں ہوگی، جلتے ہوئے خیمے ہیں دریا کا کنارہ ہے، بیچارگی زینب مجھ سے نہ بیاں ہوگی، جلتے ہوئے خیمے ہیں دریا کا کنارہ ہے، اور جلتے ہوئے خیموں سے زندہ کے اندھیروں تک معصوم سکینہ نے بابا کو پکارا ہے، جلتے ہوئے خیموں سے زندہ کے اندھیروں تک معصوم سکینہ نے بابا کو پکارا ہے، اور اس در کی گدائی بھی
کہیں بہتر، اس در سے جدائی میں بہتر ہاں خسارہ ہے۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ العظیم فی القرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ صلوات پردرد کلام ابھی آپ حضرات سماعت فرما رہے تھے۔ مومنین نے چند مرتبہ یہاں مجھ سے سوال کیا اور درمیان گفتگو اس بات کو رکھا کہ پہلے علماء 1-2 منٹ مسائل بیان کرتے تھے اور رقت ہو جایا کرتی تھی، اب پوری کوشش کر دیتے ہیں اور وہ رقت بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے جو پہلے نظر آیا کرتی تھی۔ اس کی وجہیں بہت سی ہیں، ان وجہوں میں سے ایک وجہ جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اگر صحیح لگے تو غور و فکر کیجیے گا۔ پہلے ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں، ہماری قوم میں پردہ الحمدللہ کافی حد تک تھا۔ ہم نے آواز کہہ رہے ہیں ہلکی آ رہی ہے، تو میری آواز ہلکی ہے، میک کی آواز ہلکی ہے؟ اب آپ آگے آ جائیے تو زیادہ بہتر ہے۔ بہرکیف آواز، یہ تاریخ ایسی ہیں 7 محرم سے 10 محرم تک کہ واقعاً دل نہیں چاہتا کہ فضائل پڑھوں، دل چاہتا ہے کہ فقط مسائل پڑھوں۔ تو گفتگو یہ کہ آخر ایسا کیوں ہے کہ گریہ کرنے کے لیے ایک عالم آج سے چند سال قبل 2 منٹ 1 منٹ مصائب اہل محمد کو بیان کرتا تھا اور قیامت آ جاتی تھی، تڑپ تڑپ کے لوگ رویا کرتے تھے، اشک بہایا کرتے تھے، آہو اتنی دور تک پہنچتے تھی کہ بغیر میک کے لوگ سمجھ جاتے تھے کہ میں اس کو سمجھ۔ لیکن آج ایسا نہیں ہے۔ تو آپ کی نظر میں جو وجہ ہو وہ آپ بہتر جانتے ہوں گے۔ میں نے جو اندازہ لگایا ہے، واقعاً ہم لوگوں کو پہلے کے عالموں کے بنسبت مسائل میں زیادہ محنت کرنی پڑتی، لیکن جو وجہ ہے اشک کم کرنے کی، آہو بکا نہ ہونے کی، ان وجہوں میں سے ایک یہ ہے کہ ہم دین اور محافظ دین کی معرفت نہیں رکھتے جیسی ہونی چاہیے۔ علم ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے قلب شقی ہو گئے، سخت ہو گئے، پتھر ہو گئے۔ اور اس کی وجہوں میں سے ایک جو سب سے اہم وجہ ہے کہ جب ہم شہزادیوں کے مسائل بیان کرتے ہیں، کربلا والوں کے مسائل بیان کرتے ہیں، معصومین کرتے ہیں، اس کی میں جو سمجھتا ہوں اہم ترین وجہوں میں سے ایک وجہ یہ ہے
کہ جب ہم اپنی جوان بہن بیٹیوں اور ماؤں کو بے پردہ لے کے بازاروں میں ٹہلیں گے اور ہماری نظر میں یہ کوئی عیب نہیں ہوگا تو پھر ہم یزیدیوں کے اس عمل کو عیب سمجھ کے کیسے روئیں گے جو بے پردگی سے متعلق ہے، جو قید و بند سے متعلق ہے؟ ہماری نظر میں تو عیب ہی نہیں ہے. ہم نے تو اپنی بہنوں بیٹیوں کو، جوان بیٹیوں کو اور تہذیب نے کچھ اتنا ہمیں پست کر دیا ہے کہ اب تو گلے میں دوپٹہ بھی نظر نہیں آتا. تو ہم اتنا گر چکے ہیں، اتنا پست ہو چکے ہیں. اس پستی کے بعد اگر ہمارے آنکھوں میں آنسو نہیں آتا تو نہیں آنا چاہیے. ہم اس لائق بھی نہیں ہے کہ ہماری آنکھوں میں آنسو آئے. یہ آنسو ان آنکھوں کے لیے ہیں جہاں شرم ہے، حیا ہے، غیرت ہے. خدا کی لعنت ہوتی ہے ان گھر کے مردوں کے اوپر جن گھر کی عورتیں بے ردا اپنے گھر سے نکلتی ہیں، اور اس وقت تک لعنت ہوتی ہے جب تک کہ وہ پردے کی حالت میں نہ ہو جائیں یا اپنے گھر واپس نہ آ جائیں. اگر ایک لڑکی، ماں، بہن، بیٹی یا زوجہ شوہر کی مرضی سے، باپ کی مرضی سے، بھائی کی مرضی سے اپنے گھر سے بے پردہ نکلتی ہے تو جس وقت گھر سے باہر قدم رکھتی ہے فرشتے لعنت بھیجنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس وقت تک اس پہ اور اس کے ورثہ پہ لعنت بھیجتے ہیں جب تک وہ نام محرموں کے درمیان رہتی ہے. اور جب وہ اپنے گھر واپس آ جاتی ہے تو یہ لعنتیں اس کا مقدر بن کے اس کے ساتھ محفوظ ہو جاتی ہیں. ہمیں اپنے بچوں کو، اپنی ماں و بہنوں کو محفوظ طریقے سے رکھنا ہے. ہم کسی کے گھر جاتے ہیں، کسی بستی میں جاتے ہیں، کسی عزیز و اقارب کے یہاں جاتے ہیں، دروازے سے داخل ہوتے ہیں، اچھے سے اچھے قیمتی سے قیمتی صوفے نظر آتے ہیں، بیڈ نظر آتے ہیں اور مختلف چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن ہم میں سے کوئی بتائے کہ زیورات کوئی سامنے کھلا ہوا رکھتا ہوتا کہ الماری پہ ایسے رکھ دیتا ہو؟ نہیں رکھتا. کیوں نہیں رکھتا؟ ہر باشعور آدمی آواز دیتا ہے یہ ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے، لہٰذا اسے چھپا کے رکھا جاتا ہے. جو ہمارے معاشرے میں قیمتوں کو سمجھتے ہیں اور اشیاء کی قیمت کو پرکھتے ہیں وہ اپنی ماں بہنوں کو اسی انداز میں رکھتے ہیں جس انداز میں قیمتی شے کو رکھنا چاہیے. جن کے گھر کی عورتیں کوڑا کباڑ ہیں انہیں تو بے پردہ رہنا ہی چاہیے. کلمہ سخت ہیں، تکلیف دہ ہیں، لیکن واجب ہے، ضروری ہے، لازم ہے. اللہ کے رسول کی جتنی بیویاں ہیں دیکھ لیجیے، کوئی ایک بیوی آپ کو بے پردہ نظر نہیں آئے گی. اللہ کے رسول سے ہمیں لینا ہے نا، جو کچھ اللہ کا رسول دے اسے ہم لے لیں، جس چیز سے منع کریں اس سے باز آ جائیں. کسی ایک بیوی کو رسول کی دیکھ لیجیے، چاہے سندراز ہو یا کم ہو، جیسی بھی اللہ کے رسول کی بیوی ہو آپ کو بے پردہ تاریخ میں نظر نہیں آئے گی. کیا اس کے بعد بھی آپ کو احساس نہیں ہوتا پردہ کیا چیز ہے؟ بہرحال یہ میرا موضوع آج کا نہیں ہے. آج کی تاریخ جناب عباس سے مخصوص ہے. مجلس امام حسین، اس کی عظمت کا اندازہ علماء اسلام کی گفتگو سے لگ سکتا ہے اگر ہم چاہیں، اور ہر مذہب میں مجلس امام حسین کو، جلوس امام حسین کو اہمیت دی گئی ہے. اور یہ کربلا والوں کا اعجاز ہے کہ انہوں نے دین اسلام کو، مذہب اسلام کو اس حد تک بلند کیا کہ آج ببانگ دہل اسلام کا سچا ماننے اور چاہنے والا کہتا ہے کہ ہم اسلام کے ماننے والے اور مسلمان ہیں. ایک وہ زمانہ تھا جب لوگ مسلمان کہنے سے گھبراتے تھے، آج کوئی نہیں گھبراتا. ہزاروں میں گرنے کے بعد بھی فخریہ کہتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں. یہ قربانی ہے کربلا والوں کی. جو یزید کو مانتے ہیں وہ بھی یزید کو ماننے سے باز نہیں آتے، لیکن یزید کہلانے سے باز آ جاتے ہیں. یزیدی کہلانا پسند نہیں کرتے. دوسرے ممالک میں ہیں ایسے لوگ. ہمارے پڑوسی ملک میں ایک شخص نے اپنا شجرہ نسب یزید سے ملایا تھا. سیریا میں جو حکومت بنی ہے انہوں نے یزید کے نام پہ شپت لی تھی. تو کچھ لوگ ہیں ایسے، لیکن اسی ہمارے ملک ہندوستان میں اللہ کا کرم ہے کہ بھی کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا جو خود کو یزیدی کہے. میں یہاں سے تھوڑے فاصلے پہ آپ کے شہر سے ایک شہر ہے مرزا پول، وہاں ایک جگہ ہے سہارنپور میں، وہاں اشرف پڑھنے گیا. وہاں مسلمانوں کے درمیان آپس میں جلوس کے سلسلے میں، میک کے سلسلے میں اور مختلف چیزوں میں بے بات کی باتوں میں جھگڑا ہوتا تھا. میرے دروازے سے کیوں گزرا جلوس، میک کیوں تیز لگا لیا،
اور یہ کیوں ہے، وہ کیوں ہے، اس طرح کی چیزیں۔ پولیس آفیسروں نے محرم سے پہلے میٹنگ کی، وہاں کے مومنین نے مجھ سے اس واقعے کو رکھ لیا۔ ذہن میں رہے کہ آج یزیدی بھی خود کو یزیدی کہلانا پسند نہیں کرتا، جبکہ کام یزیدوں والا کر رہا ہے۔ آج دیکھ لیجئے پوری دنیا میں جو یزیدی کام کرتے ہیں وہ خود کو یزیدی کہلانا پسند نہیں کرتے۔ مرزا پور سہارنپور پولیس آفیسر نے بلوایا اور کہا کہ تم بھی مسلمان سے مسلمان آپس میں کیوں لڑتے ہو، مل جل کے کام کرو، ایک میک سے کیا بگڑ جاتا ہے یا بن جاتا ہے۔ یہ تھا کہ میک نہیں لگے گا مجلس میں۔ بات ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچی کہ پولیس آفیسر نے پوچھا کہ آخر تمہارے درمیان جھگڑا کس بات کا ہے، یہ تو معلوم ہونا چاہیے، تم بھی مسلمان۔ تو اس سے پہلے کہ یہ مسلمان بتاتے ہم دونوں کے درمیان جھگڑا کس بات کا ہے، ایک دوسرے پولیس آفیسر نے کہا سر میں بتاتا ہوں کہ جھگڑا کس بات کا ہے۔ تو ایک گروہ کی طرف کہا سر ان کے یزید نے ان کے حسین کو مار دیا ہے، اسی بات کا جھگڑا ہے۔ تو فوراً وہ بولا نہیں میرا یزید نہیں ہے، بس جیسے ہی کہا کہ میرا یزید نہیں ہے، آفیسر نے کہا جب تمہارا یزید نہیں، وہ اپنے انداز میں، اسے میں ممبر سے نہیں بیان کر سکتا، کہا جب وہ تمہارا یزید نہیں تو پھر اس کی حمایت کیوں کرتے ہو؟ مندر پہ، مسجد پہ، گرجا گھر پہ اگر میک لگے گا تو مجلس میں بھی لگے گا، اور اگر اترے گا تو ہر جگہ سے اترے گا، اور پھر میک لگا مجلس امام ہوئی۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ ان کے یزید نے ان کے حسین کو مار دیا، میرا یزید نہیں ہے۔ آج یزیدی بھی یزیدی کہلانا پسند نہیں کرتے۔ لاکھوں درود و سلام ہو کربلا کے شہیدوں پر کہ اتنا بلند کر دیا عالم اسلام کو کہ اس کے سائے میں آنے والے فخر محسوس کرتے ہیں، اسے نفرت کرنے والی شرمندگی۔ شاہ سید وارث علی کو کون نہیں جاتا دیوا شریف؟ میرے عزیز وہاں بینک مینیجر تھے، میں گیا تو وہاں کے متولی حضرات نے کہا کہ آپ کے بھائی آئے ہوئے ہیں تو ان کو یہاں ٹہلا دیجیے۔ میرے بھائی نے، میرے عزیز میرے بھائی ہوتے تھے، کہا چلیے دیوا شریف چلیں گے۔ کہا کیوں نہیں چلیں گے؟ شاہ وارث علی، سید وارث علی شاہ عظیم لوگوں میں سے ایک ہیں، میں ان کی قبر پہ ضرور چلوں گا، فاتحہ پڑھوں گا۔ جب میں ان کی قبر پہ گیا تو مجھے دکھایا کہ یہ شاہ وارث علی صاحب کی مزار ہے، اور اس کے بغل میں یہ چھوٹا سا داخلہ ہے۔ جو دیوا شریف گئے ہوں گے وہ لوگ جانتے ہوں گے، میری بات کی تصدیق کریں گے۔ وہ سر مرد مومن ہلا رہے ہیں، اس کا مطلب میری بات کی تصدیق ہو گئی۔ صلوات بھیجیے محمد والی محمد۔ میں دیوا شریف گیا، وہاں کے جو مسئولین تھے، نام ذہن میں اس وقت نہیں ہے، زمانہ ہو گیا 20 سال پہلے کی باتیں ہیں، مجھے واقعہ بتاتے بتاتے ایک واقعہ بیان کیا، دل شاد ہو جاتا ہے۔ کہا شاہ صاحب اپنے چاہنے والوں کے درمیان، مریدوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے لکڑی لیے ہوئے تھے اور لکڑی میں کپڑے باندھے ہوئے تھے، اور کپڑے باندھے ہوئے یا حسین کہتے ہوئے جا رہے تھے۔ چھوٹے چھوٹے بچے، شاید گاؤں دیہات میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ محرم کے زمانے میں بعض بچے ایسا کرنے لگتے ہیں۔ دیوا شریف میں چھوٹے چھوٹے بچے لکڑی میں ایسی کاغذ کے ٹکڑے لگا لیے اور کپڑے باندھ لیے، اور اس کے بعد یا حسین کہتے ہوئے جا رہے ہیں۔ سید وارث علی شاہ دفتن کھڑے ہوتے ہیں، سر سے امامہ کو اتار کے رکھ دیتے ہیں، ننگے پیر ان بچوں کے پیچھے یا حسین کہتے ہوئے جاتے ہیں۔ چاہنے والے متوجہ ہوئے، چھوٹے چھوٹے بچے پھٹے پرانے کپڑے کیا پتا کہاں سے لائے، اس کا علم بنا لیا، اور یا حسین کہہ کے جا رہا ہوں، اور یہ ایسا عظیم انسان جس کے لاکھوں ماننے چاہنے والے ہیں، ان بچوں کے ساتھ یا حسین کہتا ہوا جا رہا ہے۔ اس وقت تو کچھ نہیں بولے، بچے ایک مقام پہ جانے کے بعد اپنا پروگرام ختم کر دیا، شاہ وارث علی واپس آنے لگے۔ ان لوگوں نے، چاہنے والوں نے، مریدوں نے پوچھا سید آپ اتنے عظیم، آپ کی شان اس سے اعلیٰ ہے کہ ان بچوں کے ساتھ ننگے پیر ننگے سر آپ یا حسین کہتے ہوئے جا رہے ہیں۔ کہا نادانو خاموش ہو جاؤ، جو میری نگاہیں دیکھ رہی تھی وہ تمہاری نگاہوں نے نہیں دیکھا، میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول ان بچوں کے ساتھ یا حسین کہتا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول
رسول ہو اور میں بیٹھا رہوں بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ صلوات بر محمد وآل محمد. میں کیسے کہہ دوں صرف کہ میرا حسین ہے انسانیت کی آنکھ کا تارا حسین ہے، عظیم ہے آقا حسین. اس کی فضیلتوں اس کی عظمتوں کو کون بیان کر سکتا ہے؟ اور پھر اس حسین کے بازوؤں کی تعریف کون کر سکتا ہے جسے عباس جری کہتے ہیں؟ آپ حضرات نے جناب عباس جری سے متعلق بہت سی مجلسیں سنی ہوں گی، بہت سی کتابوں کا مطالعہ کیا ہوگا. دل چاہتا ہے تھوڑے سے فضائل بیان کروں. احساس تو ہو کہ کربلا میں امام عالی مقام کیسے کیسے بے مثال شجاع لے کے آئے تھے. اللہ کا رسول فرماتا ہے کہ اللہ نے اپنی کائنات پہ سب سے پہلے نظر ڈالی تو مجھے منتخب فرمایا، دوسری مرتبہ نظر ڈالی تو علی کو منتخب فرمایا، تیسری مرتبہ نظر ڈالی تو فاطمہ کو منتخب فرمایا، چوتھی مرتبہ نظر ڈالی تو حسن اور حسین کو منتخب فرمایا. یہ انتخاب پروردگار ہیں جنہیں پنجتن پاک کہتے ہیں. اور اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتا ہے کہ انا الشمس وعلی القمر، میں سورج ہوں اور علی چاند ہے. وفاطمۃ الزہرا، اور فاطمہ زہرا ہیں. والحسن والحسین فرقدان، حسن حسین دو چاند ہیں. کائنات میں اللہ نے نظر ڈالی تو رسول پاک کو چنا، علی مرتضیٰ کو چنا، فاطمۃ الزہرا کو چنا، حسن اور حسین کو چنا. رسول پاک سورج ہیں، علی مرتضیٰ چاند ہیں، فاطمہ زہرا ہیں، حسنین چاند ہیں. ان چاند اور سورج کے درمیان جسے قمر بنی ہاشم کہتے ہیں وہ عباس ہیں. خاندان رسالت نام میں آپ تاریخ کو پڑھ لیجئے، بہت سی ایسی ہستیاں گزری ہیں جنہیں قمر بطحہ جیسے القابات سے نوازا گیا ہے. ان کی شخصیت بھی تھی کہ انہیں خاندان رسالت کا قمر کہا جائے. خود رسول پاک خورشید نبوت و امامت و رسالت اگر کہا جائے تو کم نہ ہوگا. تمام فضیلتوں کے مالک ہیں. میں سورج، علی چاند، فاطمہ زہرا، حسنین فرقدان دو ستارے ہیں. لیکن میں آپ سبھی حضرات سے پوچھتا ہوں، آپ میری آواز جہاں تک جاتی ہے وہ بتائیں کہ کائنات کے کسی حصے میں، کسی ملک میں، کسی قوم قبیلے کے درمیان آپ نام نہ لیں، فقط قمر بنی ہاشم کہیں، اس سے کس کا تصور ذہن میں آتا ہے؟ علی مرتضیٰ جیسا قمر اسلام، قمر شریعت، قمر قرآن کریم، قمر کعبہ تصور میں نہیں آتا. نبی پاک جیسا خورشید نبوت تصور میں نہیں آتا. آپ کے خاندان میں نہ جانے کتنے قمر گزرے تصور میں نہیں آتے. امام حسن، امام حسین قمر ہیں لیکن تصور میں نہیں آتے. دنیا کے کسی کونے میں کسی بھی زبان پہ لفظ قمر بنی ہاشم آیا، ذہن میں فقط ایک نام آتا ہے، عباس ابن علی. یہ ہے مقام عباس جری. جتنی آپ کی تعریف کی جائے، جتنی آپ کی فضیلتوں کو بیان کیا جائے کم ہے. کسی انسان کی عظمت اور فضیلت کا اندازہ ہم آپ کیسے لگاتے ہیں؟ اس کے اوصاف کو دیکھتے ہیں، اس کے کمالات کو دیکھتے ہیں، اس کی شخصیت کو پرکھتے ہیں. لیکن اگر شخصیت ہمارے درمیان نہیں اور ہم نہیں دیکھ سکتے تو کیسے اندازہ لگاتے ہیں؟ اس شخصیت کے سلسلے میں شخصیتوں نے کیا کہا ہے نا، یہی طریقہ ہے. قرآن کریم نے اسے زندہ کہا ہے، جسے عباس جری کہتے ہیں. شہید جو رائے خدا میں ہو جائے وہ مردہ نہیں ہے، تصور بھی نہ کرنا، وہ زندہ ہے. جناب عباس زندہ ہے قرآن کی نگاہوں میں. اللہ کے رسول جناب عباس کے سلسلے میں کیا فرماتے ہیں؟ جبکہ جناب عباس کافی زمانے کے بعد پیدا ہوئے، اللہ کے رسول کے وفات کے بعد جناب عباس کی ولادت ہے. پڑھیے کتب اسلامی. مبشر بالشجاعت آپ کے سلسلے میں تحریر کیا گیا.
कुतुब इस्लामी में अक्सर व बेशतर उलमा ने तहरीर फरमाया है कि अब्बास अजरी उस जात को कहते हैं कि जिनकी विलादत से पहले रसूल पाक ने आपकी शजात की मदह की है, तारीफ की है। जिस बच्चे की पैदाइश से पहले अल्लाह का रसूल तारीफ करे वो कितना अजीम होगा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। इमाम अली मुर्तज़ा, कायनात के किसी भी मौलिक से पूछिए, दुनिया की कोई फजीलत बाद रसूल ऐसी नहीं जो अली मुर्तज़ा को न मिली हो। खाने काबा में दरवाजे से नहीं, दीवार में दर हुआ तब दाखिल हुए। आगोश मादर में एक दो नहीं, सब किताब जितनी भी थी सबकी तिलावत कर दी उस अंदाज में कि जिस अंदाज में साहिब किताब भी तिलावत न कर सके। अल्लाह के रसूल कहने पे मजबूर हो गया, उस अंदाज में तिलावत की जिस अंदाज में मैं कुरान की तिलावत करता हूँ। तमाम फजीलतों अजमतों का मालिक अली इब्न अबी तालिब, जिसे किसी चीज की जरूरत नहीं थी, हर एक इंसान इसके दर पे गदाई करता हुआ नजर आता है। यहां तक उलमा ने लिख दिया है कि अली मुर्तजा का किसी के दर पे न जाना और पूरी दुनिया का दरे अली पे आना अली के इमाम बरहक होने की निशानी है। ऐसा अली जिसने कभी दुनिया के किसी भी इंसान से कुछ नहीं मांगा, उसने पूरी जिंदगी में अपने रब से अगर मांगा तो इसी बच्चे को मांगा जिसे अब्बास कहते हैं। कुतुब इस्लामी देखिए मिलता है कि अब्बास उस ज़ात मुक़द्दस को कहते हैं जिन्हें विरासत में इल्म मिला। माँ आलिमा बाप आलिमे इल्म लदुन्नी। शजात विरासत में मिली। माँ शजा खानवादे से ताल्लुक रखती है और बाप की शजात का क्या कहना। और खुद कितनी शजात है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया आपकी शजात के सिलसिले में जंग सिफ़ीन में हाकिम वक्त ने जब लश्कर इस्लाम पे पानी बंद कर दिया और मुसलमानों ने कहा ए मौलाए कहना हम प्यासे हैं, बात तो यहां तक पहुंच जाती है कि साकी कौसर हमारे दरमियान और हम प्यासे। अल्लाह के रसूल ने एक ऐसे सिपह सालार को, अल्लाह के रसूल के वसी अली ने एक ऐसे सिपह सालार को हुक्म दिया जिसका नाम हुसैन है, पानी के इंतजाम करो। इसकी मातहती में एक 10 साल या 12 साल का बच्चा था। यानी आका इमाम हुसैन की मातहती में जेर निगरानी जेर साया 10 साल या 12 साल का बच्चा था। हद अक्सर इमाम हुसैन ने उसे आमादा किया। लश्कर के सामने आया, कोई पहचान न सका। अमीर शाम यजीद का बाप कहता है कि कौन है जो इस बच्चे के मुकाबिल में जाए। किसी में जुर्रत और हिम्मत न हुई। इब्ने अशअस नामी पहलवान, जिसके लिए तारीख कहती है कि 10,000 लोगों से तनहा लड़ा करता था, अमीर शाम कहता है कि तू जा और इसका सर लेके आ जा। नाराज हो गया, खफा हो गया। मैं 10,000 के लोगों से लड़ता हूँ, 10,000 के लश्कर से लड़ता हूँ, इस बच्चे के मुकाबले में भेज रहा है, मेरी तौहीन कर रहा है। मैं अभी अपने बच्चे को भेजता हूँ, सबसे छोटे को सर काट के लाएगा। जंग सिफ़ीन पढ़िए, 7 बेटे थे इसके, एक बेटे को भेजा। किस्सा तमाम हो गया। सलवार भेजिए पर मोहम्मद। दुश्मनाने खुदा और रसूल का किस्सा इसी तरह तमाम होता है, पता भी नहीं लगता। ताव में आ गया, गुस्से में आ गया, मनु दूसरे बेटे को भेजता है, उसका भी काम पूरा हो गया। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7 बेटे थे, 7 को वासिले जहन्नम किया। तारीख कहती है कि ये वो बच्चा था कि 7 वो भी इब्ने शास के बेटे से, जो ऐसे बाप के बेटे थे जो 10,000 से तनहा लड़ता था। फकत हाथ को हरकत देता था बच्चा, जिसमें कोई हरकत ही नहीं हुई। हैरत में लोग थे, ताज्जुब में पड़ गए, कहीं ऐसा तो नहीं अली भेष बदल के आ गए।
علی کو دیکھ کے لوگ بھیس بدلتے ہیں، علی بھیس نہیں بدلتے۔ صلوات بر محمد وال۔ جوش میں آتا ہے، غصے میں آتا ہے، اور علی کے بعد کہتا ہے لڑکے، تو نے میرے بچوں کو اس طرح ختم کیا جب کہ تیرے خراش بھی نہیں ہے، یہ زخم بھی نہیں لگا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ اور کہنے کے بعد مغرور اس 10 سالہ بچے کی طرف بڑھا۔ اب روایت کہتی ہے، تاریخ کہتی ہے کہ اس بچے میں حرکت آئی، ان 7 ملوموں کے مقابل میں حرکت نہیں آئی، ہاتھ کو صرف حرکت دیا۔ لیکن اب جو 10,000 کے مقابل میں تنہا لڑتا تھا، اس کے مقابل میں اس بچے کے اندر حرکت آئی، دائیں بائیں ادھر ادھر جنگ کے جو طریقے ہیں ان کو اپنایا، اور پھر ایسی تلوار چلی کہ یہ ملعون سر سے پیر تک، یا دوسرے لفظوں میں آپ سمجھ لیجئے 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ آدھا گھوڑے کی ادھر گرا، آدھا گھوڑے کی ادھر گرا، سب چیخنے لگے مرحبا۔ دشمنوں کی زبان پہ بھی کلمہ مرحبا آ گیا، چاہنے والے اچھل گئے۔ لوگوں نے کہا ارے یہ علی کے علاوہ کوئی نہیں ہے، کاٹ کا انداز نہیں دیکھا۔ علی مرتضیٰ کی آواز آئی، میرے لال میری طرف آ جاؤ، کہیں دشمن کی نظر نہ لگ جائے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ میرے لال میرے پاس آ جاؤ کہ دشمن کی نظر میں لگ جائے۔ 10 سال کا بچہ، اصل چیز تو اس کے آگے ہے۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ علی و مرتضیٰ کے قصے مائیں، خصوصاً شجاعت کے قصے مائیں عرب کی اپنے بچوں کو سنایا کرتی تھی تاکہ میرے بچے شجاع بنے۔ تاریخ کہتی ہے علی مرتضیٰ کے شجاعت کے قصے مائیں اپنے بچوں کو سنایا کرتی تھی، عرب کی مائیں، تاکہ میرے بچے شجاع بنے۔ جنگ صفین کے بعد ماؤں کے طریقے بدل گئے۔ اب علی مرتضیٰ کی شجاعت کے سکے نہیں، عباس جری کے شجاعت کے سکے چل رہے ہیں۔ دنیا میں جب باپ کی جگہ بیٹے آتے ہیں تو باپ کو افسوس نہیں خوشی ہوا کرتی ہے۔ اس جنگ کے بعد ہر ماں اگر شجاعت کی داستان سناتی تھی اپنے بچوں کو تو اس ذات مقدس کو عباس جری کہتے ہیں۔ یہ ہے شجاعت کا مرکز۔ زہد الہی ایسا تھا کہ بچپنے میں سجدے کے نشان پڑ گئے تھے۔ باپ نے کہا بیٹا ایک کو، ایک کا دو کا، بابا جی زبان سے ایک کا دو کیسے کہہ دوں، میں تو خدا وحدہ لا شریک کا ماننے والا۔ معرفت یہ تھی، علم بے مثال، تقوی بے مثال، زہد بے مثال۔ موقع نہیں ہے کہ اتنا کسی ایک موضوع پہ گفتگو کروں، ورنہ یہ ذات ایسی کہ ایک موضوع پہ پوری مجلس چاہیے، اشرے ہونے چاہیے، جس کا عنوان فقط و فقط عباس ابن علی ہونا چاہیے۔ شجاعتوں کا مرکز، عظمتوں کا مرکز، فضیلتوں کا مرکز۔ ایک نبی ہے جو شجاعت کی تعریف کر رہا ہے، ایک امام ہے جو تمنا کی شکل میں چاہ رہا ہے۔ امام حسن امام حسین جن کے گہوارے کو جھلانے کے لیے جبرائیل امین آیا کرتے تھے، اس کے گہوارے کو جھلا رہے ہیں۔ اے حسین کی زیارت کرنے والے، میرے بیٹے کی زیارت کو نہیں جاتا، خواب میں ایک مومن دیکھ رہا ہے، ایسا مومن جو ہر روز آقا حسین کی قبر کی زیارت کو جا رہا ہے۔ شہزادی میں تو آپ کے لال حسین کی زیارت روز کرتا ہوں۔ آواز نہیں، میرے بیٹے حسین کی زیارت تو روز کرتا ہے، وہ تو رسول کے بیٹے ہیں، تو رسول کے بیٹے حسین کی زیارت روز کرتا ہے، میرے بیٹے عباس کی زیارت جمعہ جمعہ جایا کرتا ہے۔ جسے فاطمۃ الزہرا اپنا بیٹا کہے اسے عباس کہتے ہیں۔ نہ جانے کتنے واقعات اس طرح کے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے
آپ کو عبد صالح فرمایا ہے، عبد صالح۔ قرآن کریم میں 1,24,000 نبیوں کی باتیں ہیں۔ تاریخ قصص الانبیاء دیکھیں، 40 سے زیادہ نبیوں کا نام ملے گا۔ 6-7 نبی ایسے ملیں گے قرآن کریم میں جن کو عبد کہا گیا ہے۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، قرآن پاک نے آپ کو عبد کہا۔ یہ رشتہ، یہ رتبہ، یہ مرتبہ ہر مرتبے سے والا ہے۔ جناب ایوب کو عبد کہا گیا، جناب یعقوب کو عبد کہا گیا، جناب عیسیٰ کو عبد کہا گیا، جناب داؤد کو عبد کہا گیا۔ اس طرح 6-7 ایسے نبی ملیں گے جنہیں عبد کہا گیا۔ یہ ایسا منصب ہے عبد خدا ہونا کہ دنیا اس کی عظمت کو نہیں سمجھ سکتی۔ ایسے عظیم منصب سے اگر امام صادق نے کسی کو نوازا ہے تو عباس جلی ہے۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ محشر میں تمام شہداء غبطہ کریں گے جناب عباس جری کے مقام اور مرتبے کو دیکھنے کے بعد۔ غبطہ یعنی رشک کریں گے جمعی شہداء۔ امام زین العابدین نے فرمایا ہے غبطہ کیا ہے؟ اے اللہ جو مقام و مرتبہ اسے دیا ہے کاش مجھے دے دیتا۔ کون کرے گا؟ امام زین العابدین کی روایت کی بنیاد پہ جمعی شہداء، کل کے کل شہداء۔ جناب حمزہ شہداء میں شامل ہے، جناب جعفر طیار شہداء اسلام میں شامل ہے، انبیاء و مرسلین شہداء اسلام میں شامل ہیں۔ کون سا ایسا منصب ہوگا جس منصب کو دیکھنے کے بعد تمام انبیاء و مرسلین شہداء و صدیقین حیرت میں پڑ جائیں گے؟ یہ تو خدا ہی جانے۔ روایت بس اتنا کہتی ہے کہ عباس جری کو آپ کی قربانیوں کا بدلہ خدا کچھ اس انداز میں دے گا کہ شہداء غبطہ فرمائیں گے۔ مقام کم نہیں ہے، یہ عظمت کم نہیں ہے۔ اس جیسی بہت سی فضیلتیں ہیں، بہت سی عظمتیں ہیں، بیان کروں تو شاید صبح ہو سکتی ہے، فضیلت ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ ایسا عظیم، ایسا صاحب کردار جس کو صرف اس کے باپ نہیں بلکہ ہر فرد اس کے اوپر اعتماد کرتی تھی، اور ہر ایک کی ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ عباس کو علی نے کربلا کے لیے مانگا ہے۔ اور خدا بھی کتنا کریم ہے کہ جب دیکھا کہ میرے بندے نے ایک عباس مانگا تو اس نے 4 عباس دے دیے۔ جناب ام البنین جن کا نام فاطمہ بھی ہے، اللہ نے 4 بیٹے دیے۔ جناب عباس 32 سال یا 34 سال، اس سے زیادہ عمر نہیں بتائی جاتی۔ جناب عبداللہ 25 سال، جناب جعفر 23 سال، اور جناب عثمان 21 سال۔ جناب جعفر کا نام جناب جعفر طیار کے نام پہ رکھا گیا تھا۔ جناب عثمان کا نام امام علی کے دوستوں میں سے بہت قریبی دوست تھے، ان کے نام پہ رکھا گیا۔ 4 بیٹے اللہ نے علی مرتضیٰ کو دیے۔ میدان کربلا میں جب یہ 4 بیٹے نصرت امام حسین کی غرض سے آئے تو مقاتل کہتے ہیں، تحریر فرماتے ہیں کہ جناب عباس کے ہر بھائی اپنی مثال آپ تھے۔ سب سے چھوٹا بھائی 21 سال کا، اور سب سے بڑا بھائی یعنی جناب عباس 32 یا 34 سال کے۔ اس میں صرف جناب عباس کی شادی ہوئی تھی اور کسی بچے کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ میدان کربلا میں جب یہ آئے تھے تو اپنی ماں کی اجازت سے آئے تھے۔ جب چاہنے والے یکی بعد دیگرے اجازت لے کے شہید ہونے لگے تو امام عالی مقام کی خدمت میں جناب عباس اپنے بھائیوں میں لے کے آئے۔ میرے آقا، میرے مولا، میرے سید و سردار، میں چاہتا ہوں کہ میرے بھائی آپ کے قدموں پہ جان کو قربان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جناب عثمان جن کی عمر 21 سال بتائی جاتی ہے میدان کربلا میں تیار ہوئے، میں جاؤں گا۔ تبری تحریر کرتے ہیں کہ یہ بچہ اپنی عمر سے زیادہ شجاعت دکھا رہا تھا، یعنی جو عمر تھی، جس عمر کے حساب سے جنگ دنیا کرتی ہے، اس سے کہیں زیادہ شجاعت کے جوہر دکھا رہا تھا۔
دشمن الامان واللفیظ کی آوازیں بلند کر رہے تھے، حتیٰ کہ تیر چلانے والوں میں جرت نہیں تھی کہ سامنے سے آ کے تیر مارے۔ یہ علی مرتضیٰ کا پہلا بیٹا ہے، جام شہادت کو نوش کیا، شہید ہو گئے۔ دوسرے بھائی نے بھی ایسی شجاعت پیش کی، شہید ہو گئے۔ جناب عبداللہ بھی شہید ہو گئے، جناب جعفر بھی شہید ہو گئے، جناب عثمان بھی شہید ہو گئے۔ اب ہاتھوں کو جناب عباس نے جوڑا، مولا اس غلام کو بھی اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہے جناب عباس کو کافی دیر تک، تم میرے لشکر کے علمدار ہو۔ جناب عباس نے سر کو جھکایا، بڑے مطیع و فرما بردار تھے۔ جناب امام حسین جب تک کہتے نہیں تھے جناب عباس بیٹھتے نہیں تھے، سر کو جھکایا چلے گئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد آئے، ایک ایسا وقت آیا کہ جناب عباس نے آگے کہا، مولا اب ظالموں کے تانے برداشت نہیں، اجازت دیجیے۔ امام نے فرمایا، میرے بھائی تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، بس ہاتھوں کو جوڑا۔ مولا اب وہ لشکر کہاں رہا جس کا میں علمدار ہوں؟ بس یہ سننا تھا۔ شرمندہ ہو گئے آقا حسین، شرمندہ ہو گئے، جس کے 3 کڑیل جوان بھائی اس کی نگاہوں کے سامنے جام شہادت نوش فرما چکے ہو، اسے مرنے کی اجازت حسین دے تو کیسے دے؟ دفتن چھوٹی سی بچی چند بچوں کے ساتھ آ گئی، التاش التش کی آواز ہے۔ بس امام علی مقام کو موقع مل گیا، عباس جنگی کی اجازت نہیں ہے، جاؤ ہو سکے تو سکینہ کے لیے پانی کا انتظام کرو۔ مشکی سے گولیا فرات کا رخ کیا۔ لشکر یزید نے عباس جری کو دیکھا، اب نگاہوں کو دیکھ دیکھ کے دشمن ہٹتے جا رہے تھے۔ کسی میں جرت نہیں تھی، ہمت نہیں تھی کہ جناب عباس جری کے نگاہوں کا مقابلہ کرتے۔ جو نگاہوں کا مقابلہ نہ کرے وہ تلوار کا مقابلہ بھلا کیسے کرتے؟ لیکن امام علی مقام نے تلوار نہیں دیا، نیزہ دیا، نیزہ لے کے چلے۔ ایک ہاتھ میں علم ہے، مشکیزہ ہے، اور ساتھ میں نیزہ ہے۔ عباس جری دشمنوں کو ٹھوکر مارتے تھے، اتنی دور جا کے ملون گرتے تھے کہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہاں چلے گئے۔ اٹھا کے آسمان کی طرف پھینک دیا کرتے تھے تو ملون کافی دیر کے بعد زمین پہ گرا کرتے تھے۔ ایسا شجاع، ایسا بہادر، لیکن امام حسین نے ہاتھوں کو باندھ دیا ہے۔ شب کی تاریک فضاؤں میں تلوار کو توڑ کے پھینک دیا تھا، یاد ہے نا؟ آپ کو معلوم ہے، آپ نے سنا ہوگا علماء سے۔ نیزہ لے کے آیا، لیکن اس نیزے سے وہ کام کیا جو لوگ تلوار سے نہ کر سکے۔ لشکر یزید بھاگ گیا، فرات میں گھوڑے کو اتار دیا، اور ایک مرتبہ گھوڑے کی طرف دیکھ کے فرمایا، جس طرح ہم 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں ویسے تو بھی بھوکا اور پیاسا ہے۔ اے میرے اسب باوفا، عباس تجھے اجازت دیتا ہے، پانی پی لے۔ اس اسب باوفا نے، ایک جانور نے کیا وفاداری دکھائی ہے۔ ایک مرتبہ امام کے اس جانثار بھائی کی طرف دیکھا اور ایک مرتبہ خیمے کا رخ کیا، گویا بے زبانی میں کہہ رہا تھا کہ کیسے پانی پی لوں، آقا آپ بھی پیاسے ہیں اور خیمے میں بچے بھی پیاسے ہیں۔ روایت کہتی ہے جناب عباس نے چلو میں پانی لیا۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ شہزادی سکینہ کی تصویر نظر آ گئی۔ بعض لوگوں نے کہا غیرت عباس کے خلاف تھا کہ ایک لمحے کے لیے اپنے ہاتھ کو تر کرے، اس لیے کہ حسین کے ہاتھ خشک ہے۔ پانی کو پانی کے منہ پہ مار دیا۔ عباس مجبور نہیں ہے، یہ تو امام کے حکم نے مجبور بنا دیا ہے۔ اس انداز میں چلے کہ بھاگے ہوئے دشمن آ گئے۔ لشکر کے سرداروں نے متوجہ کیا کہ اگر ایک قطرہ پانی خیمے تک پہنچ گیا تو قیامت آ جائے گی۔ گھیر لو چاروں طرف سے۔ اب روایت کہتی ہے کہ تیر میں آگ لگا کے عباس جری کی طرف رخصت کیا جاتا تھا، اور وہ بھی سامنے سے ہمت نہیں پڑتی تھی، کوئی دائنی طرف سے، کوئی بائیں طرف سے، کوئی پشت میں۔ مقتل کہتا ہے کہ جناب عباس کا جسم تیروں سے چھلنی ہو گیا تھا، لیکن نہ ہاتھوں سے علم چھوٹا نہ مشفیسہ چھوٹا۔ لیکن جب کسی شقی نے چھپ کے داہنے بازو کو قلم کر دیا تو علم کو داہنے ہاتھوں میں لیے ہوئے علم کو بائیں ہاتھوں میں لیا، مشکیزے کو سنبھالا، اور خیمے کا رخ ابھی بھی ہے، لیکن جب بائیں بازو بھی قلم ہو گیا تو اب دانتوں سے مشکیزوں کو سنبھالا، پہلے
پیروں سے علم کو سنبھالا اور ہدف ہے کہ کسی طرح مشکیزہ کربلا کے میدان میں ان پیاسوں تک پہنچ جائے جو آل رسول کے پیاسے ہیں، سکینہ تک پہنچ جائے۔ لیکن ایک تیر آ کے مشکیزے پہ لگا، ظاہراً تیر تو مشکیزے پہ لگا، لیکن عباس جری کی آرزو اور تمنا بھی پانی کے ساتھ بہ گیا۔ میرا مولا، میرا سید و سردار ایک مرتبہ پانی بہنے کے ساتھ ساتھ نڈال سا ہو گیا۔ کسی شقی نے جب بازو قلم ہو گئے تو چھپ کے ایک ایسا وار سر پہ کیا، گرزے گراسے کے سر دو حصوں میں بڑھ گیا۔ یہی وہ منظر ہے جسے یاد کر کے آپ کی ماں ہمیشہ رویا کرتی تھی۔ جب کوئی گرتا ہے تو ہاتھوں کو ٹیک دیتا ہے۔ ارے میرا لال اس وقت گرا جب ہاتھ قلم ہو گئے تھے، سر زخمی تھا۔ مولا کے چاہنے والوں، عباس جری کا عالم اٹھانے والوں، غم منانے والوں، عالی مقام امام کے کانوں سے آواز پہنچی، میرے آقا، میرے سید و سردار، میرا سلام آخر قبول فرمائیے۔ امام نے جواب سلام دیا، عباس جری کی طرف چلے، عباس جری کے قریب آ گئے، سر کو اٹھایا، زانوں میں رکھ لیا، ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک میں خون ہے۔ میرے مولا، آرزو اور تمنا آخری یہ ہے کہ آپ کا دیدار کر لوں۔ میں نے سنا جب دنیا میں آیا تو میں نے آپ کو جب تک نہیں دیکھا آنکھیں نہیں کھولی، اب چاہتا ہوں جب دنیا سے جاؤں تو آپ کو دیکھتے ہوئے جاؤں۔ آنکھوں سے خون کو صاف کیا۔ میرے بھائی، میری بھی ایک آرزو اور ایک تمنا ہے، آخری وقت میں مجھے بھائی کہہ کے پکار لو۔ روایت کہتی ہے کہ حضرت عباس نے پوری زندگی آقا حسین کو آقا کہا اور ہمیشہ فرمایا، انا عبد من عبید الحسین، ارے میں تو حسین کے غلاموں میں سے غلام ہوں۔ آج وہ جسے غلام ہونے میں شرم محسوس ہو رہا تھا، اس کا بھائی زخمی سر کو شانوں پہ رکھے ایک آرزو اور ایک تمنا لیے ہوئے ہے۔ آخری وقت میں بھائی کہہ دو، اے میرے بھائی، بھائی کے سلام آخر، میرے لاشے کو خیمے تک نہ لے جانا، میں نے سکینہ سے وعدہ کیا۔ امام نے علم کو اٹھایا، خیمے کا رخ کیا، بچوں نے علم کو دیکھا، سکینہ سمجھی میرا چچا آ رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے سب جمع ہو گئے خیمے کے در پہ، علم آ رہا ہے، یعنی عباس آ رہے ہیں۔ لیکن جب قریب علم آیا، خالی علم ہے آیا، علمدار کیا ہوا؟ بیکس حسین تیرا مددگار کیا ہوا؟ شہزادی سکینہ کے بہن سنیں گے، جب دیکھا کہ خالی علم ہے اور میرے بابا کے ہاتھوں میں ہے، میرا چچا نے یہ تو تڑپ کے کہتی ہیں، میرے بابا، میرے چچا کی خیر ہو، اے میرے بابا بڑی دیر ہو گئی میرا چچا نہیں آیا، ابھی تک میرے چچا نے جب بھی وعدے کیے ہیں پورے کیے ہیں، کبھی وعدہ خلافی نہیں کی، اور مجھے یقین ہے کہ میرا چچا پانی نہیں پیے گا بغیر میرے۔ اے بابا، کیا میرا چچا ابھی جنگ کر رہا ہے؟ سوچیں، ایک بھائی سے بھائی کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ کیا ہوا آپ کے بھائی کو، کیا جواب فاطمہ کا لال کیا جواب دے؟ میرے لال، تیرا چچا شہید کر دیا گیا، میرے لال تیرا چچا شہید کر دیا گیا۔ شہزادی نے علم کو پکڑا، بہت سے بین تحریر ہے کتابوں میں، ان بین اور ان الفاظ میں سے کچھ اس انداز میں شہزادی سکینہ کہتی ہیں، میرے چچا، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ پانی کے لیے آپ کو قتل کر دیا جائے گا تو چچا، سکینہ پیاسی رہتی پانی کے سوال۔ ارے اسی افنا میں زینب آ گئی، میرے بھائی کو کیا ہوا؟ روایت کہتی ہے کہ شہزادی زینب نے جب امام حسین کے ہاتھوں میں علم دیکھا تڑپ گئی۔ سب سے پہلا کلمہ جو شہزادی زینب کی زبان پہ آیا، ہائے میرا پردہ،
میرے پردے کا باپ اس دنیا سے چلا گیا، اب شہزادیوں کو یقین ہو گیا کہ رسم رسمان ظلم میں جکڑے جائیں گے، سروں سے چادریں چھینی جائیں گی۔ واہ عباسا، واہ حسینہ، واہ علیہ۔ معبود تجھے تیری عظمت کا واسطہ، ان مومنوں کے آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسو اور آہوں کا واسطہ، منتقم خون حسین امام زمانہ کا ظہور فرما، ہم سب کو آپ کے عوان منصار میں شامل فرما۔
अब्बास का, करते हैं मातम हरम अब्बास का, हो गया मरना सितम अब्बास का, करते हैं मातम हरम अब्बास का, हो गया मरना सितम अब्बास का, करते हैं मातम हरम अब्बास का, हो गया मरना सितम अब्बास का, करते हैं मातम हरम अब्बास का, हो गया मरना सितम अब्बास का, करते हैं मातम हरम अब्बास का, हो गया मरना सितम अब्बास का, करते हैं मातम हरम अब्बास का, हो गया मरना सितम अब्बास का, करते हैं मातम हरम अब्बास का, हो गया मरना सितम अब्बास का, करते हैं मातम हरम अब्बास का, हो गया मरना सितम अब्बास का, करते हैं मातम हरम अब्बास का, हो गया मरना सितम अब्बास का, करते हैं मातम हरम अब्बास का, हो गया मरना सितम अब्बास का, करते हैं मातम हरम अब्बास का, हो गया मरना सितम अब्बास का, करते हैं मातम हरम अब्बास का, हो गया मरना सितम अब्बास का, करते हैं मातम हरम अब्बास का, हो गया मरना सितम अब्बास का, करते हैं मातम हरम अब्बास का, हो गया मरना सितम अब्बास का, करते हैं मातम हरम अब्बास का, हो गया मरना सितम अब्बास का, करते हैं मातम हरम अब्बास का, हो गया मरना सितम अब्बास का, करते हैं मातम हरम अब्बास का, हो गया मरना सितम अब्बास का, करते हैं मातम हरम अब्बास का, हो गया मरना सितम अब्बास का, करते हैं मातम हरम अब्बास का। सकीना की ये सदा है, चचा नहीं आए, सकीना की ये सदा है, चचा नहीं आए, अंधेरे बढ़ने लगा है, चचा नहीं आए, सकीना की ये सदा है, चचा नहीं आए, आलम फुरात से बाबा के हाथ भेज दिया, आलम फुरात से बाबा के हाथ भेज दिया, मगर ये बाजरा क्या है, चचा नहीं आए,
चचा नहीं आए, न जाने कौन सी ऐसी खता हुई मुझसे, न जाने कौन सी ऐसी खता हुई मुझसे, अकेला छोड़ दिया है चचा नहीं आए, तमाम बाप सकीना के दिल पे ताज़ा हैं, तमाम बाप सकीना के दिल पे ताज़ा हैं, ये ज़ख्म साफ हरा है चचा नहीं आए, मिला जो पानी सकीना वो बिनते ज़हरा से, मिला जो पानी सकीना वो बिनते ज़हरा से, यही सवाल किया है चचा नहीं आए, इसीलिए तो सितम बढ़ गए हम पर, इसीलिए तो सितम बढ़ गए हम पर, यज़ीदियों को पता है चचा नहीं आए, गिरे हैं खाक पे यूं इंतज़ार के आंसू, गिरे हैं खाक पे यूं इंतज़ार के आंसू, उन आंसुओं ने लिखा है चचा नहीं आए, चचा नहीं आए, अकेले रहे न गए हो कहीं मेरे बाबा, अकेले रहे न गए हो कहीं मेरे बाबा, कलम तो लौट रहा है चचा नहीं आए, निकाल के खैमे से बच्चे बिछड़ गए रन में, निकाल के खैमे से बच्चे बिछड़ गए रन में, अजीब हाश वफा है चचा नहीं आए, अली के लाल तो पानी जरूर आएंगे, अली के
کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا ہو گئے امرناس ستم عباس کا کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا ہو گئے امرناس ستم عباس کا کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا ہو گئے امرناس ستم عباس کا کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا ہو گئے امرناس ستم عباس کا کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا ہو گئے امرناس ستم عباس کا کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا ہو گئے امرناس ستم عباس کا کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا ہو گئے امرناس ستم عباس کا کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا ہو گئے امرناس ستم عباس کا کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا ہو گئے امرناس ستم عباس کا کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا ہو گئے امرناس ستم عباس کا کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا ہو گئے امرناس ستم عباس کا کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا ہو گئے امرناس ستم عباس کا کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا ہو گئے امرناس ستم عباس کا کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا سکائے سکینہ باس باوفا دریا پہ تھا قبضہ مارا گیا پیاسا سکائے سکینہ باس باوفا دریا پہ تھا قبضہ مارا گیا پیاسا سکائے سکینہ باس باوفا دریا پہ تھا قبضہ مارا گیا سکائے سکینہ باس باوفا دریا پہ تھا قبضہ مارا گیا پیاسا وہ بندوئے سرکار وہ دینا بے لشکر وہ بندوئے سرکار وہ دینا بے لشکر وہ بندوئے سرکار وہ دینا بے لشکر زینب کا سہارا مارا گیا پیاسا سکائے سکینہ باس باوفا دریا پہ تھا قبضہ مارا گیا پیاسا سکائے سکینہ باس باوفا دریا پہ تھا قبضہ مارا گیا ایک لشکر جنرال وہ چکا علمدار ایک لشکر جنرال وہ چکا علمدار ایک لشکر جنرال وہ چکا علمدار تمہیں سکینہ مارا گیا پیاسا سکائے سکینہ باس باوفا دریا پہ تھا قبضہ مارا گیا پیاسا سکائے سکینہ باس باوفا دریا پہ تھا قبضہ مارا گیا پیاسا جب تک گئے بازو آنکھوں میں تھے آنسو جب تک گئے بازو آنکھوں میں تھے آنسو جب تک گئے بازو آنکھوں میں تھے آنسو ظالم کا خصمہ مارا گیا پیاسا سکائے سکینہ باس باوفا دریا پہ تھا قبضہ مارا گیا پیاسا سکائے سکینہ باس باوفا دریا پہ تھا قبضہ مارا گیا پیاسا یا حسین زینب لپٹ کے روئی عباس کے علم سے زینب لپٹ کے روئی
السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ علی جدک و ابیک، السلام علیکہ وعلی امک و اخیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ مولانا یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا شمس الشموس، السلام علیکہ یا انیس النفوس، السلام علیکہ یا ایہا المدفون بارض طوس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ مولانا یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من اعوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔